اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صحابہ کرام دشمن پر کس طرح غالب آتے تھے، اس کا پہلا حصہ کل میں بیان کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آج بیان کروں گا کہ صحابہ کرام دشمن پر کیسے غالب آتے تھے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے سامنے دشمن مقابلے کے وقت اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر پاتا تھا جتنا وقفہ اونٹنی کے 2 مرتبہ دودھ نکالنے کے درمیان ہوتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ نکالنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دودھ اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، تنوں میں کم ہوتا ہے۔ پہلے اونٹنی کے بچے کو دودھ پینے کے لیے لایا جاتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے تو دودھ نیچے اتر آتا ہے۔ بچے کو ہٹا کر آدمی دودھ نکالنے لگتا ہے تو اونٹنی اپنا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، اس لیے دوبارہ بچہ لایا جاتا ہے، وہ پینے لگتا ہے تو دودھ پھر نیچے اتر آتا ہے، تو بچے کو ہٹا کر پھر دوبارہ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک وقت میں اونٹنی کا سارا دودھ 2 دفعہ نکالنے سے حاصل ہوتا ہے، تو ان 2 دفعہ دودھ نکالنے کا درمیانی وقفہ چند منٹ کا ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب اونٹنی کا دودھ نکالتے ہیں اس وقت وہ کڑی ہوتی ہے، تو نکالنے والا ایک ٹانگ پر کڑا ہوتا ہے اور دوسری ٹانگ اٹھا کر اپنا پاؤں پہلی ٹانگ کے گھٹنے پر رکھ لیتا ہے اور اس دوسری ٹانگ کے گھٹنے اور ران پر برتن رکھ کر اس میں دودھ نکالتا ہے۔ اس طرح نکالنے والا تک جاتا ہے اور ایک ٹانگ پر کڑے ہونے کی وجہ سے گرنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ برتن نیچے رکھ کر اور دونوں ٹانگیں سیدھے زمین پر ٹکا کر کچھ دیر آرام کرتا ہے، پھر اسی طرح ایک ٹانگ پر کڑے ہو کر دوبارہ دودھ نکالتا ہے۔ تو یہ آرام کا درمیانی وقفہ یہاں مراد ہے۔ یہ وقفہ بھی چند منٹ کا ہوتا ہے۔ روم کا بادشاہ ہرقل انطاکیہ میں قیام پذیر تھا۔ جب رومی فوج مسلمانوں سے شکست کھا کر وہاں پہنچی تو اس نے فوج سے کہا، تمہارا ناس ہو، تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، کیا یہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہے؟ ان سب جرنیلوں نے کہا، ہرقل نے کہا، تمہاری تعداد زیادہ ہے یا ان کی؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہر معرکے میں ہماری تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ہرقل نے کہا، پھر کیا بات ہے، تمہیں شکست کیوں ہو جاتی ہے؟ اس پر ایک بوڑھے جرنیل نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں اور معاہدہ کو پورا کرتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں، اور اس کے برعکس ہم لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہر حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا مال چھین لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اور ان کاموں کا حکم کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان سے ہم روکتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ہرقل نے کہا، تم نے مجھ سے سچی بات کہی۔ یحییٰ بن یحییٰ غسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے 2 آدمیوں سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اردن کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا تو ہم نے آپس میں کہا، دمشق کا عنقریب محاصرہ ہونے والا ہے، اس لیے ہم دمشق گئے تاکہ محاصرہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے خرید و فروخت کر لیں۔ ہم ابھی دمشق میں تھے کہ دمشق کے کمانڈر نے ہمارے پاس بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ ہم اس کے پاس گئے، اس نے کہا، کیا تم دونوں عرب ہو؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، کیا تمہارا مذہب نصرانیت ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، تم دونوں میں سے ایک جا کر ان مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے آئے، دوسرا اس کے سامان کے پاس ٹھہر جائے۔ چنانچہ ہم دونوں میں سے ایک گیا اور مسلمانوں میں کچھ دیر ٹھہر کر واپس آیا، اور اس نے کہا، میں ایسے لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں جو دبلے پتلے ہیں، عمدہ اور اصیل گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، رات کے عبادت گزار اور دن کے شہسوار ہیں، تیر پر لگاتے ہیں، اسے تراشتے ہیں
نیزے کو بالکل سیدھا کرتے ہیں، وہ اتنی اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ ان میں بیٹھ کر اپنے ہم نشین سے کوئی بات کرے تو شور کی وجہ سے آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکے گا۔ اس پر دمشق کے کمانڈر نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مسلمانوں کے ان حالات کے معلوم ہو جانے کے بعد اب تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب جنگ یرموک کے دن دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو رومی جرنیل قبقلار نے جاسوسی کے لیے مسلمانوں میں ایک عربی آدمی بھیجا اور اس نے کہا، ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ اور ان میں ایک دن اور ایک رات رہو اور پھر آ کر مجھے ان کے حالات بتاؤ۔ حضرت عروہ کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ یہ عربی آدمی قبیلہ خزاعہ کی شاختزید بن حیدان میں سے تھا، جسے ابن حرازف کہا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ مسلمانوں میں داخل ہو گیا اور عربی ہونے کی وجہ سے اجنبی معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور ایک دن ایک رات ان میں رہا۔ پھر قبقلہ کے پاس واپس آیا تو قبقلہ نے اس سے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، یہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن گھوڑوں کی پشتوں پر گزارتے ہیں، اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اور اگر زنا کرے تو اسے بھی سنسار کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے معاشرے میں حق کو قائم کرتے ہیں۔ اس پر قبقلار نے اس سے کہا، اگر تم نے مجھ سے سچ کہا ہے تو پھر زمین کے اندر دفن ہو جانا روئے زمین پر رہ کر ان کا مقابلہ کرنے سے بہتر ہے، اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ میری اتنی بات مان لے کہ میدان میں مجھے اور ان مسلمانوں کو رہنے دے، خود میدان میں نہ آئے، نہ میری مدد کرے اور نہ ان کی، کیونکہ اس طرح میں جیت جاؤں گا، اس لیے کہ اس طرح فتح اور شکست کا فیصلہ تعداد اور سامان جنگ پر ہوگا، اور وہ میرے پاس ان سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابن رفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب رستم نے نجف میں پڑاؤ ڈالا تو اس نے نجف سے ایک جاسوس مسلمانوں میں بھیجا، جو قادسیہ جا کر مسلمانوں میں ایسے گھس گیا جیسے کہ انہی میں سے گیا تھا اور اب واپس آیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان ہر نماز کے وقت مسواک کرتے ہیں، پھر سب مل کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد سب اپنی قیام گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اس جاسوس نے واپس آ کر ساری حالات رستم اور اس کے ساتھیوں کو بتائے، اور رستم نے بھی اس سے بہت سوالات کیے، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس جاسوس نے کہا، میں نے مسلمانوں میں صرف ایک رات گزاری ہے، اللہ کی قسم میں نے تو ان میں سے کسی کو کچھ بھی کہتے نہیں دیکھا، البتہ میں نے انہیں شام کو سوتے وقت اور صبح سے کچھ دیر پہلے کچھ لکڑیاں چوستے ہوئے دیکھا ہے۔ رستم وہاں سے چل کر جب مقام حسین اور مقام عتیق کے درمیان پہنچا تو وہ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت سعد کے مؤذن نے صبح کی اذان دی۔ رستم نے دیکھا کہ اذان سنتے ہی سارے مسلمان حرکت میں آ گئے۔ رستم نے حکم دیا کہ اہل فارس میں اعلان کر دیا جائے کہ سب سوار ہو جائے۔ ساتھیوں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اعلان ہوتے ہی تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا ہے؟ اس جاسوس نے کہا، یہ لوگ تو اس وقت نماز کے لیے حرکت میں آئے ہیں۔ اس پر رستم نے فارسی زبان میں کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، آج صبح میں نے ایک غیبی آواز سنی اور وہ عمر ہی کی آواز تھی، جو کہ کتوں سے یعنی عربوں سے باتیں کرتا ہے اور انہیں دانائی اور سمجھ سکھاتا ہے۔ جب رستم کے لشکر نے دریا پار کر کے تو وہ آ کر وہاں ٹھہر گیا۔ اتنے میں حضرت سعد کے مؤذن نے نماز کے لیے اذان دی۔ پھر حضرت سعد نے نماز پڑھائی اور رستم نے کہا، عمر نے میرا جگر کھا لیا۔ قبیلہ بنو قشیر کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں، جب شاہ روم ہرقل قسطنطنیہ، جیسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے، کی طرف روانہ ہوا تو ایک رومی آدمی پیچھے سے آ کر اسے ملا، جو کہ مسلمانوں کے ہاں قید تھا اور وہاں سے چھوٹ کر آیا تھا۔ ہرقل نے اس سے کہا، مجھے ان مسلمان لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا،
میں ان کے حالات اس طرح تفصیل سے بتاتا ہوں کہ گویا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ دن کے شہسوار اور رات کے عبادت گزار ہے، اور اپنے ماتحت زمیوں سے کاٹنے کی چیز قیمت دے کر ہی لیتے ہیں۔ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو سلام ضرور کرتے ہیں، اور جو ان سے جنگ کرے تو جب تک اس کا کام تمام نہ کر لے مقابلے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ہرکل نے کہا، اگر تم نے مجھ سے سچ کہا ہے تو وہ لوگ میرے ان قدموں کے نیچے کی زمین کے ضرور مالک بنیں گے۔ ایران کے بادشاہ یزوجر نے حاصل کرنے کے لیے چین کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میری مدد کرو۔ شاہ چین نے خط لانے والے قاصد سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ جب کسی بادشاہ پر دشمن غالب آ جائے اور وہ دوسرے بادشاہ سے مدد طلب کرے تو اس کا حق ہے کہ وہ دوسرا بادشاہ اس کی مدد کرے، لیکن پہلے تم مجھے ان لوگوں کے صفات اور حالات بتاؤ جنہوں نے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ان کی تعداد کی کمی اور اپنی تعداد کی کثرت کا ذکر کیا ہے، اور میں نے بھی سنا ہے کہ تم لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود یہ تھوڑی تعداد والے لوگ تم پر غالب آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم میں کچھ خرابیاں ہیں اور ان میں کچھ اچھائیاں ہیں۔ قاصد کہتا ہے، میں نے شاہ چین سے کہا، آپ ان کے بارے میں مجھ سے جو چاہے پوچھیں۔ اس نے کہا، کیا وہ عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، وہ لوگ جنگ کرنے سے پہلے تمہیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ ہمیں 3 باتوں میں سے ایک بات کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں، اگر ہم اسے قبول کر لیں تو وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو وہ اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم جزیہ ادا کریں، وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ہم اگر ان دونوں باتوں کو نہ مانیں تو پھر وہ ہم سے جنگ کریں گے۔ پھر اس نے پوچھا، وہ اپنے امیروں کی اطاعت کرنے میں کیسے ہے؟ میں نے کہا، وہ اپنے امیر کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، وہ کن چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور کن چیزوں کو حرام؟ میں نے اسے مسلمانوں کے حلال و حرام کی تفصیل بتائی۔ اس نے پوچھا، کیا وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، جب تک یہ لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ مجھے ان کے لباس کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے ان کے لباس کی تفصیل بتائی۔ پھر اس نے کہا کہ ان کی سواریوں کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا، ان کی سواریاں عربی گھوڑے ہیں۔ پھر میں نے عربی گھوڑوں کی صفات ذکر کی۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھے قلعے ہیں۔ پھر میں نے کہا، ان کی سواریاں اونٹ بھی ہے، اور اونٹ کے بیٹھنے اور بوجھ اٹھا کر کھڑے ہونے کا سارا انداز بتایا۔ اس نے کہا، یہ تمام باتیں لمبی گردن والے جانور میں ہوا کرتی ہے۔ غالباً شاہ چین نے اونٹ دیکھا نہ ہوگا۔ پھر اس نے یزوجر کو جواب میں یہ لکھا کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر میں اسے آپ کی مدد کے لیے بھیجوں تو اس کا پہلا حصہ ایران کے شہر مرو میں ہوگا اور آخری چین میں، لیکن میں اسے نہیں بھیجوں گا، اور نہ اس کے بیچنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ حق پر ہے میں اسے نہیں جانتا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جن لوگوں سے مقابلہ ہے آپ کے قاصد نے ان کے تمام حالات مجھے تفصیل سے بتائیں۔ یہ ایسے زبردست لوگ ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں سے ٹکرا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اگر یہ اپنی ان صفات پر باقی رہے اور یوں ہی بڑھتے رہے تو ایک دن مجھے بھی میری سلطنت سے ہٹائیں گے۔ اس لیے آپ ان سے صلح کر لیں اور صلح صفائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائے، اور جب تک وہ آپ کو نہ چھیڑے آپ انہیں کچھ نہ کہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ وہ کفار کے سامنے کس طرح ڈٹے رہتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس صدی کے مسلمانوں کو بھی ایسا ہی بہادر اور دین پر اپنی زندگی گزارنے والے بنا دے، تاکہ کفار کو پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کی طاقت کتنی ہے۔ دوستو، دعا کرے اللہ سے کہ اللہ پاک
سارے دنیا میں جتنے بھی مسلمان تکلیف میں ہے ان سب کی مدد فرمائیں، آمین ثم آمین۔